کے منتخب بندوں نے یہ اعمال جس خلوص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس فداکاری کے ساتھ کیے ہیں، یا اللہ ہم تو تیرے محبوب بندوں کے اخلاص کے کروڑویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بات توجہ سے سمجھیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جس جذبے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور پیش کیا، جس جذبے، جس خلوص کے ساتھ ابراہیم نے دمبا ذبح کیا، کیوں بھائی وہ جذبہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ جس جذبے کے ساتھ اللہ، جس جذبے کے ساتھ اسماعیل نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، ہائے ہائے، جس جذبے کے ساتھ ہاجرہ نے صفا مروہ کے چکر لگائے، جس جذبے کے ساتھ، جس فداکاری کے ساتھ، جس فنائیت کے ساتھ ہاجرہ بھاگی ہے، اور جس جذبے کے ساتھ اللہ کے محبوب بندے منا میں گئے ہیں، عرفات میں گئے ہیں، مزدلفہ میں گئے ہیں، آج کا حاجی اور آج کی قربانی کرنے والا ان جذبات کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ تیرے بندوں نے جن جذبات کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ یہ اعمال کیے، ہم وہ عمل کر نہیں سکتے، تو پھر اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے خوش قسمت بندے بزبان حال کیا کہتے ہیں؟ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، صورت تو کر دے، حقیقت تو کر دے، اس میری شباہت کو حقیقت کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ فرمایا تم بس صورت کر لو، نقل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس حقیقت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کے فضائل اپنے محبوب سے محبوب، مقبول سے مقبول، مخلص سے مخلص بندوں کو عطا کیے ہیں، بس آج ان بندوں کی اس طواف کی نقل کر لو، اللہ وہی فضائل تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ جس جذبے کے ساتھ ابراہیم نے قربانی کی، وہ جذبہ تو تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، بس ابراہیم کی وہ نقل کر لو، نقل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور تم صفا مروہ کی سعی کرو، ہاجرہ کی نقل کر لو، اصل کا تو تصور نہیں کر سکتے، ہاجرہ کی اس سعی کی حقیقت کا تصور نہیں کر سکتے، بس تم شکل و صورت اپنا لو، اس نقل کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سعی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں اور اللہ تعالیٰ ہماری اطاعتوں میں جو عبادات کی صورتیں ہیں، جو اطاعت کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو حقیقت نصیب فرما دے۔ تو قربانی اور حج اللہ والوں کی چند اداؤں کی نقل کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ کو جیسے اپنے بندے محبوب ہیں، اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں بھی محبوب ہیں، اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی نقل بھی محبوب ہے، اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں بھی محبوب ہیں، تو قربانی بھی چند اداؤں کی نقل ہے، حج بھی چند اداؤں کی نقل کا نام ہے۔ اللہ والوں کی نقل کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقل کی برکت سے اصل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دو تین باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، اسی موضوع سے متعلقہ باتیں ہیں۔ کسی نیکی کی نقل کرنا، صرف نقل کرنا، صرف نقل، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، صرف نیکی کی نقل ہے۔ اللہ کو بعض مرتبہ نیکی کی نقل کتنی پسند آتی ہے؟
تمام احادیث میں یہ واقعہ ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی۔ جنگ حنین کے بعد آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ قافلے نے پڑاؤ کیا، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جب اذان کا وقت ہوا، مؤذن کھڑا ہوا، وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور اذان دینا شروع کی۔ یہ تو اذان دے رہی ہیں اور اذان حقیقت میں دے رہی ہیں، اذان کی نیت سے اذان دے رہی ہیں، اور چند مشرکین کے نوجوان بچے، نوعمر بچے، سمجھدار بچے، وہ پاس کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے اذان سنی تو انہوں نے بھی اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اذان کی نقل اتار رہے ہیں، حالانکہ نہ کوئی نیت ہے نہ کوئی ارادہ ہے، صرف نقل ہے۔ نقل اتارنے والوں میں خوش بخت، خوش نصیب نوجوان ابو محذورہ بھی ہے، اور یہ باقی اپنے دوستوں سے عمر میں زیادہ تھے، آواز بھی ان کی بلند تھی، عمر بھی زیادہ تھی۔ وہ مؤذن رسول اذان دے رہے ہیں اور یہ بچے نقل اتار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز اور نقل کی آواز آئی، فرمایا ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ جو صحابی گئے، باقی بچے تو بھاگ گئے، ابھی ابو محذورہ چونکہ کچھ بڑے تھے، عمر زیادہ تھی، یہ نہ بھاگے، وہیں پہ کھڑے رہے۔ ابو محذورہ کو پکڑ کے حاضر خدمت کیا گیا۔ آپ نے ابو محذورہ کو اپنے پاس کھڑا کیا، فرمایا بچے وہی کلمات کہو جو کلمات تم پہلے کہہ رہے تھے، اس کی نقل اتارو۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میرے دل میں ان کلمات کی اتنی نفرت تھی اور ان کلمات سے اتنا بغض تھا کہ اتنی نفرت کسی چیز سے نہ تھی، لیکن چونکہ میں قابو آ گیا تھا تو میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نقل اتار رہے ہیں، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور یہ وہ حقیقت تھی جو مشرکین کے لیے سب سے تلخ حقیقت تھی کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ تو آہستہ سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا پھر اونچی آواز سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے کہا۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں بس ان کلمات کی نقل اتارنے کی دیر تھی، اللہ نے میرے سینے کو روشن کر دیا اور میرے سینے میں اللہ کی الوہیت بھی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آ گئی، نبوت بھی آ گئی۔ اب بس نقل اتارتے ہی مجھے ان کلمات کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی، دنیا جہان میں کسی چیز کے ساتھ اتنی محبت نہ تھی جتنی محبت اللہ نے ان کلمات کے ساتھ نصیب فرما دی۔ کیا ہے؟ صرف اذان کی نقل اتاری ہے۔ نقل کی برکت سے اللہ نے ایمان بھی عطا فرمایا، اور آپ کو پتہ ہے صرف ایمان عطا نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دائمی مؤذن تھے، دائمی مؤذن دو تھے، ایک دائمی مؤذن بلال حبشی تھے اور دوسرے دائمی مؤذن ابو محذورہ تھے، اور اللہ نے ابو محذورہ کی اس نقل کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، آج بھی بہت سے اہل علم، بہت سے ائمہ فرماتے ہیں کہ شہادتین کی ترجیح اور شہادتین کو 2 مرتبہ کہنا یہ افضل ہے۔ جس طرح ابو محذورہ نے اشہد ان لا الہ
الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی ترجیح کی۔ پہلے کچھ آہستہ آواز سے پھر بلند آواز سے کہا۔ ابو محذورہ ساری زندگی یہی اذان دیتے رہے، آج بھی اللہ نے ابو محذورہ کی اس نقل کو زندہ رکھا ہے۔